مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سے آپ نے سنا ہوگا وہ ریشمی رومالوں کی تحریک۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک دینی مدرسہ نہیں تھا، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کی نظر میں یہ ایک انقلابی مرکز تھا، جہاں تعلیم و تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جا رہے تھے جو 1857 کی ناکام بغاوت کی بھرپائی کر سکے۔ یہی وہ نظریات و خیالات تھے جن کی بنا پر حضرت شیخ الہند نے ہندوستان کو غلامی سے نجات دلانے اور اس ملک میں اسلام کی شان کو واپس لانے کے لیے ایک بڑی انقلابی تحریک کا منصوبہ بنایا، اور ظاہری اسباب اور وسائل نہ ہونے کے باوجود خدمت دین و وطن کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ دی سلک لیٹر موومنٹ، ریشمی رومال تحریک، اس آندولن کا مقصد برٹش حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کی بابت بھارت پر حملہ کرنے کے لیے افغانستان اور ترکی کی سرکاروں کی حمایت حاصل کرنا اور ساتھ ہی بھارت میں ودروہ کھڑا کرنا تھا۔ پیارے دوستوں، یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان صرف غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہ تھا، بلکہ پورا عالم اسلام انگریزی سامراج کے پنجے ظلم میں جکڑا ہوا تھا۔ سرزمین ہند پر انگریز اپنے مظالم کا بازار گرم کر چکے تھے، لیکن صرف یہی نہیں، عالم اسلام کا مرکز خلافت عثمانیہ، اسے بھی 1914 کی ورلڈ وار میں زبردستی گھسیٹ کر اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کا ہر مسلمان تڑپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دلوں میں درد تھا، زبانوں پر سسکیاں تھی، پورے عالم اسلام پر سناٹا تھا، غم کے بادل ہر جگہ چھائے ہوئے تھے، اور ابھی ان زخموں سے خون ٹپک ہی رہا تھا، ابھی جذبات کو قرار بھی نہ آیا تھا کہ کانپور کی زمین نے ایک اور ظلم دیکھا۔ ایک مسجد، ایک اللہ کا گھر صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ انگریزوں کو ایک سیدھی سڑک بنانی تھی۔ یہ ظلم، یہ توہین مسلمانوں کے دلوں میں آگ بن کر بھڑک اٹھی، ہر طرف غصہ، بے چینی، اور صرف ایک ہی آواز تھی کہ اب بہت ہو چکا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس ملت کے عظیم انقلابی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اٹھے اور تاریخ کو نئی کروٹ دے دی کہ اب انگریز کو کسی بھی قیمت پر جواب دینا ہوگا، اب مزید خاموشی، مزید غلامی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تحریک جہاد، جی ہاں، تحریک جہاد کا اعلان ہوا، اور یوں ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند نے 1914 میں مولانا سیف الرحمن کابلی کو حاجی ترنگ زئی کے پاس پشاور روانہ کیا، اور حاجی ترنگ زئی کو پشاور سے یاگستان، آزاد قبیلوں کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ اب سکون سے کام کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ سر پر کفن باندھ کر عمل کے میدان میں نکلنا بس ضروری ہے۔ چنانچہ یاگستان کے گاؤں زیگی میں تحریک کا مرکز قائم کیا گیا۔ حاجی صاحب اور مولانا سیف الرحمن کابلی کی سربراہی میں انگریز کے خلاف جہاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع میں مجاہدین نے انگریزی فوج کی پلٹنوں کی پلٹنیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دی اور دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا، لیکن بعد میں ہتھیار اور رسد کی کمی کے باعث اس سلسلے کو بند کرنا پڑا، اور حضرت شیخ الہند کو یہ اطلاع پہنچائی کہ بغیر کسی حکومت کی مدد کے جہاد کے اس سلسلے کو جاری رکھنا دشوار ہے۔ اگرچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنی طاقت کے بقدر امداد کا خیال رکھتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عظیم حکومت سے ٹکر لینا آسان کام نہ تھا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ارادہ بدل گیا۔ بیرونی حکومتوں سے امداد حاصل کرنے کی غرض سے حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگرد حضرت مولانا سندھی کو کابل بھیجنے کا ارادہ کیا، تاکہ وہ حکومت افغانستان کو انگریز کے خلاف کھڑا کر سکے، اور خود مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا، تاکہ خلافت عثمانیہ سے تحریک کے سلسلے میں مدد لی جا سکے۔ آپ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو دہلی سے طلب فرمایا اور بنا کچھ بتائے ہوئے کابل جانے کا حکم فرمایا۔
مولانا عبید اللہ سندھی 15 اگست 1915 یعنی آزادی سے ٹھیک 32 سال پہلے افغانستان کی سرحد میں داخل ہو کر قندھار سے ہوتے ہوئے کابل پہنچے، جہاں تحریک کے خفیہ ممبرز آپ کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے سیاسی کاموں میں لگ گئے۔ انگریزی حکومت کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ درویش عالم دین محض کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو ایک انقلاب کی چنگاری ہے جو اگر بھڑک اٹھی تو پورے ہندوستان میں آزادی کی آگ لگا دے گی۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ شیخ الہند کو گرفتار کیا جائے، ان کی تحریک کو کچل دیا جائے۔ اس وقت ایک مخلص سپاہی ڈاکٹر انصاری نے حضرت کو خفیہ طور پر آگاہ کر دیا، حکومت آپ کے در پہ ہے، آپ کو فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ قید و بند کا سامنا کرنے کے بجائے تحریک کو بچانے کے لیے ایک نیا راستہ چن لیا، کیونکہ اب صرف ہندوستان میں رہ کر انقلاب نہیں لایا جا سکتا تھا، بلکہ سلطنت عثمانیہ جیسے عالمی اسلامی مرکز سے رابطہ قائم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب خلافت عثمانیہ کی عظمت ابھی باقی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حج کا موسم قریب آ چکا تھا۔ یہ وقت شیخ الہند کے لیے ایک مناسب موقع تھا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ حج کے بہانے سرزمین حجاز کا سفر کیا جائے۔ چنانچہ 1935 میں حضرت شیخ الہند دیوبند سے روانہ ہو گئے، نہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے مستقبل کی نئی راہیں ہموار کرنے کے لیے۔ حضرت شیخ الہند نے مکہ مکرمہ پہنچ کر غالب پاشا سے ملاقات کی، جو اس وقت خلافت عثمانیہ کی جانب سے حجاز کے گورنر تھے۔ حضرت نے اپنی تحریک کا خاکہ غالب پاشا کے سامنے رکھا، ایک خفیہ جد و جہد، انگریز کے خلاف بغاوت اور آزادی کی ایک بھرپور تحریک۔ پھر فرمایا، ہم تنہا نہیں چل سکتے، خلافت عثمانیہ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ جب حضرت شیخ الہند کو انور پاشا اور جمال پاشا سے تحریری وعدے اور دستاویزات حاصل ہو گئی تو اب ایک آخری اور اہم ملاقات باقی تھی، وہ تھی غالب پاشا سے، جو ان دنوں طائف میں موجود تھے۔ چنانچہ 20 رجب کو حضرت شیخ الہند مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور تقریباً 23 یا 24 رجب کو طائف پہنچے۔ ابھی آپ طائف میں ہی تھے کہ اچانک ایک عظیم فتنے نے سر اٹھایا۔ شریف حسین نے انگریزوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ پورے حجاز میں ترکوں کے خلاف جنگ کا آغاز ہو گیا اور طائف میدان جنگ بن چکا تھا۔ شیخ الہند بھی اس وقت طائف میں ہی تھے۔ دیگر اہل طائف کے ساتھ آپ بھی قید ہو کر رہ گئے۔ اس محاصرے نے تقریباً 1.5 مہینے تک سب کو گھیرے میں رکھا۔ آخرکار اللہ نے رہائی کا راستہ کھولا۔ طائف والوں کے ساتھ شیخ الہند کو بھی نکلنے کی اجازت مل گئی۔ یہ دن تھا 6 شوال کا، جب آپ طائف سے نکل کر واپس مکہ معظمہ پہنچے۔ کابل میں تحریک ریشمی رومال کے ایک اہم لیڈر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ ضروری سمجھا کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کی تفصیل تحریک کے امیر حضرت شیخ الہند تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے 3 اہم خطوط ریشمی رومال پر تحریر کیے گئے۔ ایک خط حضرت شیخ الہند کے نام، دوسرا مولانا عبد الرحیم صاحب کے لیے۔ یہ دونوں خط عبید اللہ سندھی کی طرف سے تھے اور ایک تیسرا خط میاں انصاری کی طرف سے شیخ الہند کے نام تھا۔ یہ قیمتی پیغام جو ریشمی رومالوں پر تحریر کیے گئے تھے عبدالحق نامی ایک شخص کے حوالے کیے گئے تاکہ وہ انہیں محفوظ طریقے سے پہنچا دے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایک شخص کی بدنیتی پورے قافلے کو لے ڈوبتی ہے۔ عبدالحق نے یہ خطوط اپنے پرانے آقا رب نواز کو دے دیے اور وہ رب نواز انگریز کا وفادار غلام یہ سب کچھ سیدھا انگریز حکام کے ہاتھوں میں دے آیا۔ بس پھر کیا تھا، CID کو یہ خفیہ راز ملے، انگریزی حکومت لرز اٹھی، پورے ہندوستان میں چھاپے پڑے، گرفتاریاں ہوئیں، تحریک کے کئی کارکنان جیلوں میں ڈال دیے گئے، حتیٰ کہ شریف مکہ کے ذریعے حضرت شیخ الہند اور ان کے ساتھیوں کو مکہ سے گرفتار کر کے مالٹا کی سخت قید میں ڈال دیا گیا۔ ادھر کابل میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور آپ کے ساتھیوں کو ایک تنگ مکان میں قید کر دیا گیا۔
یقیناً یہ منصوبہ اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کامیاب نہ ہو سکا، مگر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ناکامی نہ تھی، یہ ایک بیج تھا آزادی کا۔ اس بیج سے دو اہم تحریکیں اٹھیں، خلافت تحریک، جمعیت علماء ہند، اور بالآخر 1947 میں انگریز اس دھرتی سے رخصت ہو گئے۔